ہسٹری آئے کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، یہ بات 100% درست ہے کہ یہ کائنات جہاں ہم رہتے ہیں دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی وسیع بھی ہے۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق کائنات میں گلیکسیز کی تعداد تقریباً 2 لاکھ کروڑ ہے، جس میں بے شمار اور لاتعداد ستارے پائے جاتے ہیں، اتنے ستارے جتنے زمین پر ریت کے ذرے موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کا آخری سرا کہاں موجود ہے؟ اس کے بعد کون سی دنیا آباد ہے؟ جب سائنسدانوں نے ان سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کی تو کون کون سے حیران کن انکشافات سامنے آئے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو ڈسکس کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں، اور چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی قیمتی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، سن 1437 میں ایک سائنسدان نیکولس نے یہ بات ثابت کی کہ ہماری زمین کائنات کے درمیان میں واقع نہیں ہے، تو کچھ سائنسدانوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کچھ سائنسدان ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے مان لیا۔ اسی طرح ایڈون ہبل نے بھی 20ویں صدی میں دنیا کو بتایا کہ کائنات میں پائی جانے والی گلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک دن ہماری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جس طرح یہ زمین اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اس کی آخری حد کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، اسی طرح یہ کائنات بھی بہت ہی لامحدود ہے، جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں ختم ہوتی ہے، اور شاید ہم اس کی حقیقت تک کبھی نہ پہنچ سکیں۔ جبکہ سائنسدانوں کے لیے اس بارے میں کھوج لگانا بہت ہی اہم ہے، لیکن فی الحال سائنسدان اتنا نہیں جان سکے کہ کائنات کے کناروں سے جو روشنی آ رہی ہے وہ کتنی دوری پر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کے کناروں کو آبزرور کائنات کہا جاتا ہے، جس کا سائز 93 بلین لائٹ ایئر ہے۔ یعنی اگر انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو انسان کو اس کائنات سے نکلنے کے لیے 93 ارب سال لگ جائیں گے۔ اس کائنات میں 2 لاکھ کروڑ کے مزید گلیکسیز موجود ہیں، اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آبزرور کائنات وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو حصہ آبزرور کائنات کا ہم نے دیکھا وہ کتنا بڑا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کائنات کو وجود میں آئے 13 ارب سال ہو گئے ہیں۔ جب یہ دنیا وجود میں آئی تھی تب اس سے نکلنے والی روشنی 13.8 ارب لائٹ ایئر کے حساب سے اس خلا میں سفر کر رہی تھی، جو اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، جدید سائنسی تجربات کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زمین پھیل رہی ہے۔ اس پھیلاؤ کی وجہ سے کہکشاؤں اور زمین کے درمیان فاصلہ بھی بڑھ رہا ہے۔ جب یہ کائنات مارز وجود میں آئی تھی تب یہ اتنی بڑی نہیں تھی۔ کہکشاؤں کے پھیلنے کی وجہ سے اس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے۔ کائنات میں نئی بننے والی کہکشاؤں سے نکلنے والی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 32 ارب سال لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ وقت اور بھی بڑھ جائے گا۔ اس کائنات میں ایسے ڈارک ہول موجود ہیں جو کشش ثقل یعنی گریوٹی رکھتے ہیں۔ زمین کے پھیلنے میں یہ کشش ثقل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ اسی گریوٹی کی وجہ سے یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ایک بات جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری کائنات جس طرح پھیل رہی ہے اسی طرح سکڑ بھی رہی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ بھی ڈارک میٹر ہی ہے۔ یہ بات جان کر آپ کو مزید حیرت ہوگی کہ کائنات کے اندر داخل ہونے کا کوئی مخصوص راستہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی باہر جانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ سائنس ضرور کہتی ہے کہ کائنات کی ایک حد ہے، لیکن وہ حد کون سی ہے اس کے بارے میں کوئی سائنسدان ٹھوس جواب فراہم نہیں کر سکا۔ سائنسدانوں کے مطابق ستارے اور کہکشاں بننے کے لیے اس میں میٹر کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، اس لیے جس جگہ پر میٹر موجود ہوتا ہے وہاں پر کہکشاں اور ستارے بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کائنات کا کوئی مخصوص کنارہ نہیں ہے۔ ڈارک میٹر کی کشش ثقل کے مطابق ایٹمز اور مالیکیولز کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کائنات پھیل تو رہی ہے لیکن پھٹ نہیں رہی۔ سائنسدانوں کے مطابق آبزرور کائنات میں سب سے دور والی کہکشاں ہم سے 46 ارب لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے۔ کہکشاؤں کی تصویر بنانے والی ایک ٹیلیسکوپ سب سے دور والی کہکشاں ZN11 کی تصویر کھینچی۔ یہ کہکشاں زمین سے دکھائی دینے والی کائنات کی آخری کہکشاں ہے۔ کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس گلیکسی کو ہم تک پہنچنے میں 32 ارب سال لگ سکتے ہیں۔
یہ کہکشاں روشنی کی رفتار سے بھی تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی میڈیم نہیں جو ہم سے دور جا رہا ہے، بلکہ کائنات میں موجود چیزوں کے دوران فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ اس کا وجہ کائنات کا پھیلنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے غبارے کی مثال دی کہ جب غبارے میں ہوا نہیں ہوتی تو اس کا حجم بہت کم ہوتا ہے، یعنی اس کا پھیلاؤ نہیں ہوتا، اور جب اس میں ہوا بھری جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا حجم بڑھنے لگتا ہے، یعنی کہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہونے لگتا ہے۔ اگر غبارے کے اوپر کوئی نقطے والی اشکال ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہوا کے بڑھنے کے ساتھ ان نقطوں کا درمیانی فاصلہ بھی بڑھنے لگتا ہے۔ دوستو، یہ بھی ممکن تھا کہ اگر ہماری زمین کے سفر کرنے کی رفتار بہت تیز ہوتی تو آج ہم ZN الوم کہکشاں پر ہوتے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر ہم بگ بینگ کے فوراً بعد والی کہکشاؤں کے بارے میں جان جائیں تو ہم اس کائنات کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب پہلی کہکشاں بنی تھی تو اس کے فوراً بعد ہی کائنات نے پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کا پھیلاؤ کاسمک سنگولیرٹی تک پہنچ چکا ہو۔ اگر اس کی حد وہاں تک پھیل چکی ہو تو یہ ہمیں بتا سکتی ہے بگ بینگ سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ بگ بینگ کے وقت بہت سی کہکشاؤں میں ایسی روشنیاں یا ایسی ریڈیشن جاری کیے تھے جو آج بھی کائنات میں موجود ہیں۔ یہ روشنیاں ایک لائٹ ایئر میں کام کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈیشن جہاں تک دکھائی دیتی ہیں وہاں تک کائنات ہے۔ بگ بینگ کے 3480 سال کے بعد یہ ریڈیشن خارج ہوئی تھی، جن کی وجہ سے کائنات اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ اس میں ایٹم بننا شروع ہوئے۔ سائنسدانوں کے مطابق جب پہلا ستارہ بنا تھا تو اس وقت یہ کائنات ان رکاوٹوں کی وجہ سے بہت دور تک پھیل چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کائنات کا آخری کنارہ اور اس کو آبزرویبل یا آبزرو کائنات بھی کہا جاتا ہے، ان تابکاری شعاؤں کو روشنی کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک یہ روشنیاں دیکھی جا سکتی ہیں وہ ہماری آبزرور کائنات ہے۔ جو چیزیں اس حد سے باہر ہیں انہیں اور کئی طریقوں سے جانچا جا سکتا ہے۔ یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں 20ویں صدی میں کی، بالخصوص اس کی چند آخری دہائیوں میں حاصل کی ہیں، قرآن مجید انہیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ قرآن مجید میں کائنات کی وسعت پذیری کا سورہ فاتحہ میں کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کو بلا نمونے کے ابتدائی بنانے والا ہے۔ وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے بناتا جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی سائنسی حقیقت کو قرآن حکیم نے سورہ زیارات میں بھی بیان کیا گیا۔ اور ہم نے آسمان یعنی کائنات کے سماوی طبقات کو طاقت یعنی توانائی سے بنایا ہے، اور بلا شبہ ہم کائنات کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ کائنات جسے اللہ رب العزت نے طاقت اور توانائی سے تخلیق کیا ہے، وسیع تر انداز میں ہر سمت پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی قیمتی اور معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔